تو ہم اپنے پہناؤ کے اوپر, اپنے بناؤ کے اوپر تو بہت زیادہ دھیان دیتے ہیں کہ ہم نے اچھا کپڑا پہننا ہے جو کسی اور نے نہ پہنا ہو, ہم سب سے خوبصورت لگے. تو کچھ ایسا بھی تو ہمیں کرنا چاہیے نا, ہمیں ایتھکس میں بھی اپنی کچھ ایسی چیزیں لے کر آنی چاہیے کہ ہم بظاہر ہی خوبصورت نہ لگے بلکہ ہم اندر سے بھی خوبصورت لگے, کہ یہ نہ ہو کہ ہم بیٹھے ایسے خوبصورت جیسے پتلے ہوتے ہیں وہ بھی خوبصورت ہوتے ہیں, تو وہ بیٹھے ہیں بس بیٹھے خوبصورت لگ رہے ہیں, لیکن جیسے ہی وہ اپنا منہ کھولیں, اپنی زبان کھولیں تو ان کی ساری اصلیت سامنے آ جائے. تو اسی حوالے سے ہم بات کریں گے کہ یہ کوئی سائیکولوجیکل ایشو ہے, یہ کیا مسئلہ ہے کہ کس طرح سے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو, ایک دفعہ بہت پہلے بھی ایک واقعہ ہو چکا کہ کسی شاپنگ مال میں کسی جو سیل گرل کے ساتھ لڑائی ہوگی, ایک بہت ہی امیر خاتون تھی, سیل گرل نے کچھ دینے سے انکار کر دیا یا ان کو اسسٹ اچھے سے نہیں کیا ہوگا مے بی, تو ان کے بال کھینچے گئے. تو اس بارے میں ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر علی اجمل, معروف ماہر نفسیات, بہت بڑے سائیکولوجسٹ ہیں, پاکستان کے بہت ہی مشہور ہے. تو ہم ان سے بات کریں گے, اس پورے جو سینیریو ہے ان کو بھی پتہ ہے, ہم سب کو پتہ ہے, تو اس بارے کو, اس حوالے سے یہ اس چیز کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, کس طرح سے اس کو کرٹیسائز کریں گے. جی ڈاکٹر علی اجمل جی, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ ڈاکٹر؟ جی آئی ایم فائن, تھینک یو. اچھا مجھے بتائیے گا کہ آپ اس سینیریو کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو یہ سینیریو آبویسلی بڑا ایک تکلیف دہ سینیریو ہے کہ خواتین اگر آپ ان کو دیکھیں, ان کی ڈریسنگ دیکھیں تو دکھنے میں وہ آبویسلی متوسط گھرانوں سے لگتی ہیں, اور اتنی چھوٹی سی بات پہ اتنا فلیئر اپ ہو جانا اور اس حد تک جھگڑا کر لینا, اور اس کے بعد پھر ان کی فیملی کے دوسرے لوگوں کا بھی اس جھگڑے میں کود پڑنا, اور ایک چھوٹے سے مسئلے کو اتنا بڑا بنا لینا. بہرحال یہ کسی طرح سے بھی کوئی ایک ذہنی طور پہ ایک صحت مند ذہنوں کی عکاسی نہیں یہ واقعہ کرتا, اور ساتھ ساتھ اس میں آبویسلی جتنی بھی ایک مذمت اور ملامت اس واقعے کی جائے اتنی میرا خیال کم ہے. اس میں ایک چیز ہمیں دیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ دیکھیے کہ کیا ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں کہ چھوٹی سی بات تھی, سیل لگی, لوگ وہاں پہ شاپنگ کرنے گئے اور معمولی سی تلخ کلامی پہ یہ بات اتنی زیادہ بڑھ گئی. اب اس کے مختلف قسم کے پہلو ہیں, اس کے مختلف قسم کے اینگل ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں, ہمارے معاشرے کی ذہنوں کی اور ذہن سازی کی اور تربیت سازی کی عکاسی کرتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ اس میں دیکھیں کہ برانڈ پہ سیل لگنا اور پھر لوگوں کا اس میں چلے جانا, شاپنگ کرنا, کمپٹیشن میں پڑ جانا کہ شاید کچھ پیسے ہم بچا لیں, اس سینس میں لوگ جاتے ہیں. اور چلیں ٹھیک ہے, اگر کچھ بچت وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو جانا چاہیے برانڈ میں شاپنگ کے لیے. لیکن آپ دیکھیں کہ ایک معمولی سے پیسے بچانے کے لیے ہم لوگ ہم بھیڑ چال میں لگ جاتے ہیں. حالانکہ جتنے برانڈ پہ سیل میں پیسے بچتے ہیں اس سے بہت زیادہ پیسے شاید ہمارے راستے میں لگ جاتے ہیں. گاڑی ہے تو آج کل آپ کو پتا ہے پیٹرول کافی مہنگا ہے, اس کے بعد پھر جب ہم جاتے ہیں کہیں شاپنگ کرنے تو ساتھ ہم کچھ کھانا وانا بھی کھا لیتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ جتنے پیسے ہم بچاتے ہیں اس سے زیادہ جو ہے ہم اس کو خرچ کر دیتے ہیں. تو بہرحال یہ صرف پیسوں کی بچت کی بات نہیں ہے. اسی سے اگر آپ ریلیٹڈ ایک اور چیز دیکھیں تو اکثر جب بھی ہم برانڈ پہ جاتے ہیں لوگ تو فکس پرائز ہیں, ہم بارگیننگ نہیں کرتے. لیکن ہمارے لوگوں کی مینٹیلٹی اور ذہنیت دیکھیں, فروٹ لینے جائیں گے تو 5-5 روپے پہ بحث کریں گے کہ اب آپ دیکھیں کہ برانڈ میں ہم بالکل دے رہے ہیں لیکن پیسوں کا کوئی خیال نہیں کر رہے. لیکن دوسری طرف کیا ہم کر رہے ہیں, مزدور ہے تو اس سے ہم بارگیننگ کر رہے ہیں, کوئی ہاکر ہے, کوئی ریڑھی والا ہے, کوئی رکشے والا ہے, کوئی ٹانگے والا ہے, تو ہم لوگ اس سے بارگیننگ کر رہے ہیں. یہ اب ایک ہماری ذہن کی جو شخصیت سازی ہے اور شخصیت کی ہماری ایک عکاسی کرتا ہے کہ ہم لوگوں کے جو قبلے ہیں وہ کتنے حد تک بگڑ چکے ہیں کہ ہم لوگ ٹھیک چیز کو پہچان نہیں پا رہے. ایون کہ اگر ہم سیلف انٹرسٹ میں بھی کام کر رہے ہیں ہمارے لوگ, تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارا فائدہ کس میں ہے. وہ ہے نا کہ ہم جو لوگ ہیں وہ ابھی راہزن کو جو ہے وہ راہبر سمجھ لیتے ہیں. تو بہرحال اس کا ایک اینگل یہ بھی ہے. اب دوسری بات اس میں اگر ایک دوسرے پہلو کی اس پہ بات کریں تو آپ دیکھیں کہ برداشت کی کتنی کمی ہے ہمارے لوگوں میں. چھوٹی سی بات اور
لمحوں کی جو خطا ہے، اب دیکھیں اس سے پھر صدیاں سزا پاتی ہیں. جتنے بھی جھگڑے ہوتے ہیں، جرائم ہوتے ہیں یا دوسری تیسری چیزیں ہوتی ہیں، وہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ، متوسط گھرانوں سے لوگ، صحت بظاہر ذہنی طور پہ صحت مند لوگ، وہ لمحوں کو برداشت نہیں کر سکتے اور لمحوں میں ایسی حرکتیں کر دیتے ہیں کہ اس کی پھر وہ جو سزائیں ہیں، جو خطائیں ہیں، وہ صدیوں تک ہمیں یاد رہتی ہیں. اب یہ اس طرح کے جو ہم فیصلہ سازی کرتے ہیں، یہ بہرحال لوگوں کی فرسٹریشن، غصہ اور عدم برداشت کی عکاسی کرتا ہے. اب اگر اس پہ بات کر لیں کہ جی آج کل ہم اپنی انفرادی کیپیسٹی میں اور بحیثیت قوم بھی ہم اتنے عدم برداشت ہم میں کیوں آ گئی ہے، کیوں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور اگر دوسری طرف اس چیز کو لے کے جائیں تو آپ دیکھیں کہ عام طور پہ ہمارے آفیسز ہیں، ہمارے بزنسز ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ اپنے کولیگز کے ساتھ اس حد تک دشمنیاں بنا لیتے ہیں کہ جو کہ ایک ان لاجیکل اور ان ریئلسٹک سی لگتی ہے کہ چھوٹی سی باتوں پہ اتنا غصہ کر لینا اور اس حد تک آگے چلے جانا کہ دوسروں کے لیے آپ اتنے نقصان کا باعث بنے. تو یہ چیز جو ہے یہ ہماری ذہنیت کی، ہمارے ذہنوں کی جو فرسٹریشن ہے، ہمارا جو اپنے اندر انسانی جو ہماری محرومیاں ہیں اور لمیٹیشن ہے، یہ اس چیز کی عکاسی کرتی ہیں. اب اس میں بہت سارے فیکٹر انوالو ہیں کہ کیوں ہم اتنے عدم برداشت ہم میں آ گئی ہے، کیوں ہم ایک گروہ اور ہجوم تو بن گئے، کیا وجہ ہے کہ ہم ایک انسانوں کا گروہ نہیں بن رہے، ہم ایک قوم نہیں بن پا رہے. تو اس کی سب سے بڑی وجہ جی ہماری سٹریس اور ہماری فرسٹریشن ہے. آج کل پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ لائف اتنی فاسٹ چل رہی ہے، اوپر سے مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، پھر لوگوں کے پاس کچھ کرنے کو کام نہیں ہے، کچھ بجلی وغیرہ کے مسئلے اور بھی مختلف قسم کے ہمارے مسئلے بڑھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے اوور آل ایک شخص جو ہے وہ اپنی زندگی کی دوڑ میں دوڑتا دوڑتا اپنی ناکامیوں محرومیوں سے لڑتا لڑتا اپنی زندگی کے اخراجات پورے کرتے کرتے ہمارے اندر آج کل ایک حد تک فرسٹریشن آ گئی ہے. اب اس فرسٹریشن کی عکاسی ہم مختلف طریقے سے کرتے ہیں. یہ جو برانڈ پہ جھگڑا ہونا یہ بھی اسی کا ہی ایک شاخسانہ ہے. اب اگر اس کی یہ بات کریں کہ جی بالکل بات ٹھیک ہے، مہنگائی ہے، گرمی کا موسم ہے، بجلی کے مسئلے ہیں اور بھی اس قوم میں اتنے مسئلے آج کل بڑھ گئے ہیں، لیکن اس کا کیا کرنا کیا چاہیے، اب ہمیں کیسے بیہیو کرنا چاہیے. دیکھیں ایک چیز میں آپ کو ایک اپنی پروفیشنل کیپیسٹی میں، ایک ماہر نفسیات ہونے کی کیپیسٹی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسئلے ہمارے ساتھ جتنے بھی ہوں، ہم سے پہلے والے لوگوں پہ بھی مسئلے آئے ہیں، ہم پہ بھی مسئلے آئے ہیں اور ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو کمپٹیشن کا زیادہ سامنا کرنا پڑے گا. یہ بہرحال یہ دنیا جو ہے یہ صرف ہماری نسلوں تک محدود نہیں ہے بلکہ آگے والے لوگوں نے بھی اسی دنیا میں سروائیو کرنا ہے. مسئلے ان کو بھی آتے رہیں گے، لیکن اس کا سب سے بہترین جو طریقہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ آیا ہے زندگی میں تو ہمیں اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. مسئلے انسانوں کو آتے ہیں، لوگوں کو آتے ہیں، اس کا فرسٹریٹ ہو کے، غصہ کر کے، اپنے آپے سے باہر ہو کے، بہت قسم کے کوئی جھگڑے کر کے مسئلوں کا حل نہیں ہوتا. مسئلے کا ہمیشہ جو حل ہے وہ ہمیشہ ٹھنڈے دماغ سے ہوتا ہے. ہمیں لوگوں کو اپنی کردار سازی اور اپنی شخصیت سازی کرنی چاہیے. مسئلے جتنے بھی آگے ہیں اس کو نیگیٹو زور لگانے کی بجائے ہمیں ان مسئلوں سے نکلنے کا، ان کو ٹیکل کرنے کا ہنر اور فن سیکھنا چاہیے، کیونکہ الٹیمیٹلی آپ لوگوں کے مسئلے، کسی بھی قسم کے کسی بھی شخص کے مسئلے اس نے خود ہی حل کرنے ہیں. ہمیں خود ہی اپنے آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، بیہیویئر، اس کو اس طرح سے بنانا ہے کہ مسئلے ہمیں آئیں اور ہم ان کا حل کریں، نہ کہ ہم اپنے ذہنی اور نفسیاتی طور پہ ہتھیار پھینک دیں، جھگڑا کر لیں، غصہ کر لیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم عدم برداشت کا شکار ہو جائے. اس کی بجائے ہمیں اپنے آپ کو سیکھنا ہے. اور بائی دا وے یہ ہمیں ہمارے جو قوم کے بڑے بزرگ ہیں، اس میں مختلف لوگ ہیں، اس میں ڈاکٹرز ہو سکتے ہیں، اس میں ٹیچرز ہیں، اس میں کوئی باس ہو سکتے ہیں، مینیجرز ہیں، وہ اپنے لوگوں کو سکھائیں، ان کی تربیت سازی اور شخصیت سازی کریں کہ اگر مسئلے آ گئے ہیں تو مایوس نہیں ہونا. وہ جیسے کہتے ہیں کہ جن کے حوصلے کم ہوں تیرا ساتھ کیا دیں گے، زندگی ادھر تو آ ہم تجھے گزاریں گے. تو زندگی ایک اللہ تعالیٰ کی ایک بہت خوبصورت چیز ہے. ہمیں اپنے مسئلوں کو، چھوٹے چھوٹے مسئلے، زندگی ہے تو مسئلے آئیں گے، لیکن ہم نے اس کو اپنے ذہن پہ سوار نہیں کرنا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو شاید کوئی فائنینشیل پرابلمز نہیں ہیں، ویسے آج کل تو بہت سارے لوگوں کو، لیکن ان کو بھی دوسرے مسئلے ہیں، کوئی گھر کے مسئلے ہیں، کوئی فیملی پرابلم میں، کوئی فیملی میں کسی قسم کے پرابلم چل رہے ہیں، یا اس طرح سے کوئی دوستوں کے کچھ مسئلے ہیں اور بھی کچھ کا پروفیشنل ایشوز ہیں. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ زندگی کا دوسرا نام ہی مسائل ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ زندگی گزارنی نہیں ہے، زندگی ایک بری چیز ہے. نہیں، زندگی اللہ تعالیٰ کی سب سے
अच्छी चीज है। जिंदगी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, आपकी सेहत अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। हमने अपने मसलों को इस तरह से टैकल करना है जिसके लिए जैसे मैंने अभी बताया कि हमारी शख्सियत साजी और तरबियत साजी बहुत जरूरी है। एक ऐसा शख्स जो कि सपोजिटली इन हाइपोथेटिकल सिचुएशन में मैं अगर बात करें, वो जिंदगी के मसलों में घिरा हुआ है, उसको समझ लेना चाहिए, फर्ज कर लेना चाहिए कि हर तरह से उसको मसले हैं। लेकिन अगर उसका जहन मजबूत है, अगर उसका जहन अच्छी तरह से उसकी मेकिंग हुई है, तो आपको मैं एक बात बताऊं कि हर शख्स को अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियतें जरूर दी होती हैं कि वो अपनी जिंदगी के मसले जितने भी बड़े हों वो हल कर ले। आमतौर पे हम माशरे में समझते हैं, अक्सर हमने सुना होता है वर्ड बेचारा, बेचारा यानी कि जिसके पास कोई चारा नहीं। मैं आपको बताऊं कि हम अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में किसी को बेचारा नहीं समझते, क्योंकि हर शख्स को अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियतें बहरहाल दी होती हैं कि उसके पास कोई ना कोई चारा होता है। तो बहरहाल हमें अपनी शख्सियत साजी, ज़हन साजी करनी चाहिए, हमें अपने लोगों को, नौजवानों को समझाना चाहिए, खुद भी समझना चाहिए कि अगर कुछ इस तरह के मसले आ गए हैं तो उसको किस तरह से हैंडल करना है। और ये सिर्फ एक हमारी जहन कौम की एक कलेक्टिव जो जहनी है, ये जो ब्रांड में लड़ाई है, ये उसकी ही अक्कासी एक करता है, ये जो सारा वाकया। इस तरह से आप देखें बहुत सारे वाकये हमारे आमतौर पे रोजमर्रा की जिंदगी में हम ऑब्जर्व करते हैं। इससे पहले भी बाय द वे ब्रांड्स में बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां होती रही हैं। तो ये बहरहाल हमारी जो कौम है उसके कलेक्टिव जो जहनीयत है उसी की ये एक अक्कासी है। जी तो अली अजमल जी, बहुत अच्छी बात की आपने, ये कि जो हमारा ब्रेन है, हम लोग जो खुद को एक तो हमारे अंदर एंग्जाइटी इश्यूज बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, हम लोग अपनी जो चीज़ें हैं, अपनी प्रॉब्लम्स हैं, वो शेयर नहीं कर पाते किसी के साथ। तो इसी बहुत अच्छी बात की आपने अली अजमल साहब, हम अपना कीमती टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो ये ब्रांड पे जो लड़ाई हुई उसकी आप भरपूर तरीके से मजम्मत करते हैं, हम सब मजम्मत करते हैं। और आइंदा से जितने भी लोग हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, प्लीज़ इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखें कि जब हम कहीं बाहर जाएँ, घरों में तो लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, कोशिश करें कि घरों में अगर जब सुकून होगा ना, घर में सुकून होगा तो बाहर भी सुकून होगा हमें। जब हम घर से ही परेशान निकलेंगे तो बाहर भी हमें परेशानी जरूर हमारा पीछा करते 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 पीछे पहुंच जाएगी। हम घर में सुकून से निकलेंगे, हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमारा कोई काम करने वाला घर पे फर्द है, अगर हमारे वालिद साहब हैं, किसी के हस्बैंड हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं, वो काम पर जा रहे हैं, तो उनको खुशी खुशी घर से अलविदा करें और अल्लाह हाफिज करके उनको प्यार से भेजें, ताकि वो वहाँ पर सारा दिन ऑफिस में काम करें, खुशगवार रहे।